السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور سامعین کرام، استقبال ہے آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ آج کی تاریخ ہے 13 شعبان المعظم 1447 ہجری، مطابق 2 فروری 2026 بروز سوموار۔ ناظرین کرام، اسلام میں بعض راتیں غیر معمولی برکت، رحمت اور مغفرت کی حامل ہوتی ہیں۔ انہی مبارک راتوں میں سے ایک شعبان کی 15ویں شب ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے عمل سے ثابت ہے۔ شعبان کی 15ویں شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ان راتوں کی فضیلتوں کے بارے میں احادیث کے متعلق۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی۔ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع یعنی قبرستان میں ہیں۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ دوسری حدیث ہے، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس رات میں اس سال مرنے والے ہر آدمی کا نام لکھ لیا جاتا ہے۔ اس رات میں تمہارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور تمہارا رزق اتارا جاتا ہے۔ تیسری حدیث ہے کہ اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے۔ وہ یہ ہیں: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ پرور، شرابی، قاتل، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ یہ اپنے جرائم سے توبہ نہ کر لیں۔ چوتھی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو، یعنی 14ویں تاریخ کے بعد جو رات ہے وہ 15ویں شعبان ہے، تو اس رات میں عبادت کیا جائے اور صبح روزہ رکھا جائے۔ تو اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے، کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا پائے، جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو۔ ان احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول بتیاں، چادر چڑھاوے اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجہ میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں یہ واضح رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی زیادہ بہتر ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، یعنی 15ویں شعبان کی رات میں عبادت کرنا خلوت کی عبادت ہے، یعنی تنہائی کی عبادت ہے۔ اس کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانیں۔ اور نوافل کی جماعت مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شعب اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات استوار کرنے کے قیمتی لمحات ہیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ ایام بیض یعنی 13، 14 اور 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف و بدعات میں شامل ہیں۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ لہذا اس رات کی فضیلت ہے، اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ شب برات کو خرافات، رسم و رواج اور فضول مشاغل سے بچاتے ہوئے سنت کے مطابق عبادات، توبہ، دعا اور اصلاح نفس میں گزاریں، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت اور مغفرت کے مستحق بن سکیں اور اس مبارک رات کی حقیقی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کی قدر کرنے، اس کی حقیقت کو سمجھنے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہمیں پکی سچی توبہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ کرام اور تمام مؤمنین مؤمنات کی مغفرت فرما اور مرحومین کو اپنی رحمت کاملہ سے نواز۔ اے رب کریم، ہمیں بدعات، خرافات اور فضول رسم و رواج سے محفوظ فرما اور ہمیں دین کو خالص اتباع سنت کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما،
ہمارے گھروں میں سکون، ایمان میں مضبوطی اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کی ہر قسم کی آزمائشوں کو دور فرما۔ ہمیں آپس میں محبت، اخوت اور اتحاد نصیب عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ رپورٹ کیسی لگی؟ اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ جزاک اللہ تعالی خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔